الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب بھائی بہن خیریت ہیں اور سب کے روزے بہت اچھے سے جا رہے ہیں۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو ہم سب کا بنانے والا ایک خالق ہے اور ایک ہی مالک ہے، اور جس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ جیسے انسان کے پاس جتنی اچھائی برائی آتی ہے سب اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ انسان کا رزق، انسان کا سکھ دکھ غم خوشی رزق تکلیفیں ٹرائل آزمائشیں سب کچھ کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے جو انسان نہیں جانتا۔ چلیے آج کا موضوع شروع کرتا ہوں۔ بخاری کی حدیث نمبر 2009 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں جو مسلمان رات کے وقت قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، وہ اس امید سے، اس نیت سے تہجد پڑھتا ہے یا آدھی رات کو عبادت کرتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کی بخشش کر دیں اور اپنی ایک نئی زندگی شروع کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کی بخشش کر دیتے ہیں۔ لیکن اس میں نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کی بخشش کرنے والے ہیں، اور یہی ایک خوبصورت مہینہ ہے جس میں ہم اپنے گناہوں کی بخشش کر سکتے ہیں۔ چلیے آج چھوٹا سی حدیث پر بات کی ہے اور آج کا سوال لیتے ہیں۔ آج کا جو سوال ہے اس میں کافی کانفلکٹس ہے رائے میں، اوپینینز میں۔ سوال ہے کہ جو لوگ ناک میں سپرے یوز کرتے ہیں، جس کو نوزل سپرے بولتے ہیں یا اورل میڈیسن، کیا اس سے روزے پر افیکٹ پڑتا ہے؟ تو چلیے اس کو پہلے قرآن اور حدیث سے دیکھیں اور پھر ہم لاجیکلی اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے اور ہمارے پاس حدیث ہے۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب روزے کیسے رکھنے ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں چلنا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اور جو روزے کا طریقہ کار یہ ہے، جس کا جو مین نمبر 1 رولنگ یہ ہے کہ کوئی چیز حلق سے نیچے نہیں جانی چاہیے، پیٹ میں نہیں جانی چاہیے، اور انسان کو سحری سے لے کے افطاری تک اس کو بھوکا اور پیاسا رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزارنا ہے۔ اور ایک لاجیکلی بات یہ ہے کہ جو انسان بھوک پر کنٹرول پا سکتا ہے وہی شخص اپنے دماغ پر بھی کنٹرول پا سکتا ہے۔ جو شخص اپنی بھوک پر کنٹرول نہیں پاتا وہ اپنے دماغ پر، اپنی عادت پر، اپنے ڈسپلن مینرز پر، روٹین پر بدل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہی ایک مہینہ ہوتا ہے جس میں ہمیں ایک موقع ملتا ہے ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ چلے پہلا بات یہ ہے کہ ایک بات پروو ہو گئی ہے کہ جو انسان اندر کچھ لے کے جائے گا اس کا روزہ بریک ہو جائے گا، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب جو نوزل سپرے ہوتی ہے، ویسے کسی کو الرجک ہے یا زکام ہے وہ سپرے یوز کر رہے ہیں، لیکن کچھ علماء کا خیال ہے کہ اگر آپ سپرے یوز کر رہے ہیں تو کچھ کر رہے ہیں تو اسے روزہ بریک ہو جائے گا، اور اگر آپ اورل میڈیسن لے رہے ہیں تو اگر اس سے بھی روزہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بریک ہو جائے گا۔ چلیے اس کو لاجیکلی دیکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز حلق سے اترتی ہے اس سے روزہ بریک ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز حلق سے بائی مسٹیکلی اتر جاتی ہے لیکن اس سے روزہ کو ایفیکٹ بالکل نہیں پڑتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی مسٹیکلی پانی کا گھونٹ پی لیتا ہے جس کی نیت نہیں ہے کوئی ہیرا پھیری کرنے کی، اگر کوئی بغیر نیت کے غلطی سے کسی کا پانی حلق سے نہیں اتر جاتا ہے کلی کرنے کے ٹائم تو اس کے روزے پر ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسرا یہ کہ اسی طرح اگر کوئی نوزل سپرے یوز کر رہا ہے، نوزل سپرے کا تعلق ہوتا ہے جو فرنٹ والا نوزل ایریا ہوتا ہے اس سے تعلق ہوتا ہے، لیکن کچھ سپریز آتی ہوتی ہیں جو لیکوڈ ہوتی ہے جو اندر سانس کی نالی میں جاتی ہے اور حلق پر چلی جاتی ہے، لیکن ان کو یہ چاہیے کہ جب وہ حلق میں جائیں تو اس کو سپٹ آؤٹ کر دیں،
لیکن اگر غلطی سے چلی گئی ہے وداؤٹ نیہ کہ وہ اس کو لے جائے کوئی بات نہیں، تو لیکن اس کے روزے پر افیکٹ پڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کا حلق سے اس نے نوسل اسپرے لیا لیکن اس کا جو لکوڈ ہے وہ اس کے حلق سے اتر کے نیچے غلطی سے چلے گیا تو اسے روزے پر افیکٹ نہیں پڑتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب اس کے حلق سے اس کو فیل ہو کہ میرے نوسل اسپرے جو اس نے یوز کیے اس کا لکوڈ یہاں تک پہنچ گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسپٹ آؤٹ کر دے، اس کو اندر مت لے کے جائے، تو اس کا روزہ سیف ہے۔ تو نوسل اسپرے یوز کرنا، یہ ایک میڈیسن یوز کرنا، یہ ٹھیک ہے، تو اسے کچھ بھی روزے پر افیکٹ نہیں پڑتا ایز لانگ ایز آپ اس کو اگر حلق میں اترتا ہے آپ اس کو اسپٹ آؤٹ کر دیں اور جان بوجھ کے آپ اندر اس کو لے کے نہیں جا سکتے۔ لیکن اگر غلطی سے چلے گئے اٹ ڈز ناٹ افیکٹ اینی تھنگ ٹو دا فاسٹنگ۔ پھر اگلا جو پارٹ 2 ہے وہ ہے اورل میڈیسن کا۔ جیسے فار ایگزامپل کوئی کسی کو ٹیتھ کی پرابلم ہے یا کچھ گم کی پرابلم ہے تو دے ہیو ٹو ٹیک سم ٹائپ آف اورل میڈیسن اسٹک ٹو دا ٹیتھ اور فور دا ٹنگ or for the inside infection. It is totally fine as long as he does not take it inside. As long as وہ حلق سے نہیں اتارتا ہے اس کا روزہ بالکل سیف ہے۔ جیسے فار ایگزامپل جس کا لاجیکل جواب یہ ہے کہ انسان 5 وقت وضو کرتا ہے، ویسے سمجھے کہ سحری سے لے کے افطاری تک کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 3 نمازیں ہوتی ہیں، ایک فجر، ظہر اور عصر۔ ان تینوں وقت میں وہ کلی بھی کرتا ہے۔ کلی میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گلے میں رہ جاتا ہے تو دس پیریڈ آؤٹ، تو اس سے کچھ بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح جو اورل میڈیسن ہے اس کی بھی سیم رولنگز ہے، اگر کوئی غلطی سے کسی کے حلق میں سے اتر جاتی ہے تو اٹ ڈز ناٹ افیکٹ اینی تھنگ ٹو دا فاسٹنگ۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے لے کے جا رہا ہے، میں ذرا اس کا ٹیسٹ چیک کروں، تو آپ سمجھو کہ ایک تو آپ نے گناہ کیا ہے اور دوسرا کہ رمضان کا مہینہ ہے، یو ہیو ٹو abstain from drinking and eating anything and abstain from everything that should not be gone from your throat down. آپ کے تھروٹ سے نیچے نہیں جانا چاہیے، اپنے منہ میں رکھا ہے آپ اس کو کلی کرتے ہیں، اسپٹ آؤٹ کرتے ہیں، آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ گلے میں یہاں ٹچ کر رہا ہے نیز گونا کو ڈاؤن، سو یو ہیو ٹو اسپٹ اٹ آؤٹ۔ تو اس سے بائی مسٹیکلی اگر آپ سے کوئی حرکت ہو جاتی ایزر اٹس اے نوزل اسپرے اور از اٹ این اورل میڈیسن، تو اس سے کچھ بھی روزے پر افیکٹ نہیں پڑتا۔ چلیے امید ہے آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور جو فائنل پارٹ آف دا پروگرام ہے، چلیے آپ اور ہم مل کے ایک دعا کو یاد کرتے ہیں رمضان میں، اور آپ میرے ساتھ دعا پڑھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ چلیے آج کی دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی ورفعنی۔ جیسے ایک صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجیے گا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ان کو سکھائی تھی۔ جو نئے مسلمان ہوتے تھے تو ان کو یہ دعا سکھاتے تھے، تو اس میں بہت سی خوبصورت الفاظ ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے کہ جیسے فرماتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں ہدایت دیجیے، آپ ہمیں عافیت دیجیے، ہمیں رزق دیجیے اور ہمیں دین میں بڑھائی دیجیے، تو آپ اس کو کثرت سے پڑھیے۔ چلیے آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اب مجھے دعا میں بہت یاد رکھیے گا، پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔